فرمایا ہے اس لیے کہ ناظرہ پڑھیں یا پڑھائیں نہیں، ثواب ہے۔ اب سنیے حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن مجید ناظرہ پڑھایا، اللہ پڑھانے والے ماں باپ کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا اجر ہے، ثواب ہے، پر قرآن مجید کا مقصد نہیں۔ اللہ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اے لوگوں اس کو ناظرہ پڑھو، نہیں، ثواب ہے۔ آپ کہیں گے پھر مقصد کیا ہے؟ حفظ کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید کیا اس لیے ناظرہ اپنا بھیجا ہے کہ اے لوگوں اس کے حافظ بنو، یہ فرض ہے؟ نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کل موجود تھے، کتنے تھے بلا؟ 1.25 لاکھ صحابہ، لیکن قرآن مجید کے حافظ 300 400 زیادہ سے زیادہ 500 صحابہ حافظ تھے بس، باقی حافظ ہی نہیں تھے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ بندو حافظ بنو، حافظ نہیں بنو گے تو گناہگار ہوں گے، نہیں، فضیلت ہے، ثواب ہے، مگر اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ حافظ بنو گے، نہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف زیادہ سے زیادہ 500 صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، مکمل ان کو یاد تھا، باقیوں کو نہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ ناظرہ پڑھے، اس لیے نازل بھی نہیں کیا کہ حفظ کرے۔ اچھا اس لیے نازل کیا ہوگا کہ اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھے، عالم بنے، نہیں، فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، برکت ہے، مگر اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا عالم بنو، مفتی بنو، نہیں۔ تو پھر قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ اچھا شاید مقصد یہ ہو اس کو پڑھ پڑھ کر اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچائے، یہ مقصد ہے؟ نہیں۔ تو بیٹھے ہو یا کوئی نہ، اللہ نے قرآن مجید کیا اس لیے نازل کیا ہے کہ بندو قرآن مجید پڑھو، اس کا ثواب میت کی روح کو بخشو، نہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب میت کی روح کو بخشو گے، ثواب پہنچے گا، اس میت کو سکون ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، پر مقصد نہیں۔ توجہ فرمائے، پر مقصد نہیں۔ اصل قرآن مجید کو ایسے واسطے رکھے نا، سال بعد تو چینے ہیں کو پڑھو دے ثواب میت کی روح کو بخشو، اصل چینے ہی واسطے ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ڈاکٹر محمد اقبال کی قبر انور پر۔ اقبال کہتے ہیں پابندے صوفیو ملا اسیری، آیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش اذکار جزئی نیست کہ یاسین از او اصحاب میری۔ اقبال کہتے ہیں اے میری ملت کے درویش، او عالم، او صوفی، او مولوی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم نے قرآن مجید کے رموز کو سمجھا ہی نہیں، تم صرف اتنا قرآن مجید سے تم نے حاصل یہ کیا کہ قرآن مجید پڑھو، اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچاؤ۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ایک آدمی کی روح اٹکی ہوئی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جاؤ مولانا کے مدرسے میں بچوں کو لے کر آؤ، کیوں؟ یہ بچے آ کر اس بیمار پر قرآن مجید پڑھیں گے، روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ سبحان اللہ، سورۃ یاسین پڑھو تاکہ مرے۔ او اللہ دے بندے ہو، اے کوئی مارن والی کتاب ہے، اے کوئی بندے مارن والی کتاب ہے۔ حافظہ کو سنو، بندہ بیمار ہے، قرآن مجید پڑھو تے
نہیں ہے، ایک مارن والی نہیں، اس مرے ہوا کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اچھا پتہ چل گیا یہ مقصد یہ بھی نہیں، مقصد نہیں پر برکت ہے۔ ایک کو جو ٹولہ ہے نا جڑا آدن میت کو روح بھی اپنا قرآن مجید پڑھ کے ثواب بھیجو تے نہیں پہنچتا، وہ مغالطے میں شکار ہے۔ اسادیہ مقصد ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باری وال پہ چدرائی کر گئے، اللہ نے ایک کتاب قرآن مجید اس واسطے نازل نہیں فرمائی کہ ناظرہ پڑھو، اس واسطے بھی نازل نہیں فرمائی کہ حفظ کرو، اس واسطے بھی نازل نہیں فرمائی کہ عالم بنو، اس واسطے قرآن کتاب بھی نہیں آئی کہ مفتی بنو، اس واسطے بھی نہیں آئی کہ ایک پڑھو تے بندہ مرے۔ مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ چمی رکھو تے چٹی رکھو قرآن کو، اللہ نے اس واسطے قرآن مجید نازل کیتا ہے نہیں، چمڑا ثواب ہے، توجہ نہیں فرمائی، چمڑا ثواب ہے پر مقصد نہیں۔ کیا اللہ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا تاکہ تو جھوٹی قسمیں اٹھائے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اچھا یہ مقصد ہوئے جڑے میرے دھی دی آپ رخصتی کریں گے تو قرآن مجید سر دے ایسا آیا کریں گے یا کوئی نہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا کہ دھیاں دے رخصتی کرنے میں نہ سایہ کرو۔ شیخ المیہ ہے کہ جس بیٹی کی رخصتی قرآن کے سائے میں کر رہے ہیں وہ دھی کو قرآن آندہ نہیں، ان کی تربیت اس قرآن دے مطابق نہیں۔ اللہ دے بندیوں اے سایہ کرن نہیں آئی، یہ رسم اچھی رسم ہے، یہ دا انکار میں بتا تو سب کو کہ گل الٹ سمجھ گئے لو، اچھی رسم ہے، امام احمد بن حنبل کے زمانہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، اچھی رسم ہے مگر مقصد نہیں۔ یہ تو مقصد ہے کیا؟ میں ایک گل کرا برکت دے، ناظرہ ثواب برکت، حفظ ثواب برکت، عالم بنو مفتی بنو، کیا بات ہے؟ اے دھیاں دی رخصتی کرو بلے بھی بلے، پڑھ پڑھ کر ثواب میت کی روح کو بخشو، ٹھیک ہے اس کو سکون ملتا ہے، پر مقصد میں تھوڑی جیب میں پینسل ہونی ہے، پینسل کا مقصد کیا ہے؟ پکی گل ہے، پینسل کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا، لیکن فائدے بھی بڑے، فائدے بھی ہیں۔ ایک کانے میں کھجلی تھی یہ کوئی شہائی کوئی نہ تو پینسل جیب میں کٹی تھی کانے چ ماری تھی سکون آ گئے، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پر پینسل اس واسطے کوئی نہیں بڑی تھی کرنا چ مارو، اے سراخ اے سپیکر دے سراخ کوئی شے پھسی ہوئی ہے کہ ہونی کو کڈنا ہے تو کوئی شے ہے کوئی نہ پینسل کڈی جیب ہے سراخ کوئی شے کٹ گئی تھی باہر، فائدہ ہوا ہے کوئی نہیں، پر مقصد نہیں، فائدہ ہے پر مقصد نہیں۔ اور دسا قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ ایک کتاب آئی کیوں ہے؟ میں خود نہیں دسنا، قرآن نے خود بھی دسنا۔ اے اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ ناظرہ پڑھوں، اے اللہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ حفظ کرو، عالم بنو، مفتی بنو، شیخ القرآن والحدیث بنو، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے بیٹیوں کی رخصتی قرآن کے سائے میں کرو، میں نے تو یہ سمجھا تھا پڑھ پڑھ کر اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچاؤ، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹیاں قسمیں اٹھاؤ، اے اللہ مجھے عالم نے بتایا ہے یہ سارے مقصد نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی بتا دے قرآن مجید کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو
چاہتا ہے کہ ہم تجھے بتائیں کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے. اٹھاؤ قرآن پارہ 13 رب فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے بندے کتاب انزلناہ، یہ کتاب رحمت انزلناہ، ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا. اے اللہ کیوں؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں زمانہ جاہلیت کی گندی رسموں میں پھنس چکے ہیں، میرا قرآن آ کر زمانہ جاہلیت کی گندی رسموں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لے کر آئے.